अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे महातब हूँ साहिबो। आज 8 फरवरी है और इस 8 फरवरी के दिन खामोश इनकलाब आया था। आज फिर से जेल में रह के इमरान खान की कैद जो है वो रंग कैसे ले आई, 8 फरवरी की काल कामयाब कैसे हो गई। एक और खामोश इनकलाब जो है वो आज के दिन आ चुका है। दूसरा और तीसरा राउंड अब भी बाकी है। ताकतवरों के हाथ फूल चुके हैं, वो हाथ पांव मार रहे हैं। ये सूरत हाल क्या है, आज के सारे दिन में क्या हुआ और इसका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। और साथ ही आप देखिए और सुनिए भी, हम साथ में वीडियो शामिल करेंगे कि कराची हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा तो है ही उनका अपना, पंजाब हो, दिगर इलाके हों, इवन कश्मीर की हद तक लोग जो हैं वो घरों में रहे। लोगों ने गाड़ियाँ नहीं चलाई। मैं 100% नहीं कह रहा, लेकिन 60 से 70% दुकानें बंद, गाड़ियाँ बंद मतलब सब बंद। तो आज के दिन में लोगों ने शटर डाउन हड़ताल करके, पहिया जाम हड़ताल करके साबित किया कि वो जो शख्स जेल में बैठा है, वो जो कैदी है, उसको जो हमने 8 फरवरी को वोट दिया था, वो जो वोट हमने 1,60,000 किसी एक बंदे को डाला था, आपने 1,60,000 जीतने वाले को हरा के उल्टा जो 80,000 से जीतने वाले को हरवा दिया था और हारने वाले को 32,000 वोटों से जितवा दिया था। तो ये लोग वो बात बोले नहीं हैं। ये पाकिस्तानी जो हैं वो आज भी हड़ताल के अंदर शामिल हैं, गाड़ियां ना चला के शामिल हैं, दुकानें बंद करके शामिल हैं। अभी कुछ ही देर में लोग गली मोहल्लों में भी निकलेंगे और जो शमय हैं वो भी रोशन करेंगे। तो देखना और समझना ये है कि जब 8 फरवरी को भी खामोश इनकलाब आ गया था, लोगों ने वोट दे दिए थे, लोगों ने अपने हिस्से का काम कर दिया था। उसके बाद जब आपने रिज़ल्ट को बदला, जब रावलपिंडी डिप्टी कमिश्नर ने भी आके कहा, धांधली हुई, सारे हालात और वाक़यात हुए, मियाँ साहब नहीं मान रहे थे, पीपल्स पार्टी भी नहीं मान रही थी, और फिर रावलपिंडी डिप्टी कमिश्नर को बाहर लाया गया और बताया गया कि देखो मियाँ साहब, जरदारी साहब, अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर हम इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाएंगे, आपका कुछ नहीं बचेगा। तो लिहाजा बेहतर है कि हमारी बैत कर लो और हारी हुई जो बात है उसको हम जीत में बदल देते हैं और आप बरसे इक़्तिदार आ जाओ। साहिबो, जब 8 फरवरी को आपके वोट को, आपके नोट को, आपकी नीयत, इरादों, हक को चोरी किया गया, तो उसके बाद जिन्होंने चोरी किया उनकी हालत देखिए, पिंडी वालों की। जिन्हें चोरी करके दिया गया उनकी हालत देखिए। ये पिंडी वाले ताकतवरों ने ये जो बदबूदार लाशें अपने कंधों के ऊपर उठाई हैं, ये इतनी बदबू फैला रही हैं, वो बेबस हो चुके हैं। एक दूसरे को लाश हवाले कर रहे हैं कि इसको तुम उठाओ, लेकिन उसकी भी बस हो जाती है। मैं कैसे उठाऊं, मैं किस तरीके से उठाऊं, इतनी बदबू है कि मैं तो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस लाश को, ये जो कंधे पे पड़ी है, इसको फेंकना पड़ेगा। साहिबो, आपने जो वोट दिया था उसे तस्लीम करना पड़ेगा। आज आपने ये साबित किया है कि जो इमरान खान साहब जेल में हैं वो गलत हैं। आपने साबित किया है कि आप इमरान खान साहब को पसंद करते हैं। आप आज के दिन में खामोश रह के, हड़ताल करके, पहिया जाम और शटर डाउन साबित कर रहे हैं कि इमरान खान ही वापस आएगा तो हम कुछ कर पाएंगे। फिर आप घरों से लोगों ने निकलना शुरू कर दिया। ये लोग जब जब घरों से निकलेंगे, ताकतवरों को पता चलेगा कि ये जो लोग हैं ये आज भी उस कैदी नंबर 804 को जानते हैं, मानते हैं और उसके साथ जुड़े हैं, और ये खौफ की ज़द में नहीं आ रहे। एक और खामोश इनकलाब जो आज के दिन में आया, इसकी अभी 2 राउंड बाकी हैं, चूँकि अब लोग घरों से बाहर भी निकलेंगे, रैलीज निकालेंगे, और फिर तीसरा राउंड ये होगा कि लोग जो हैं शमे जला के रात का वक्त जब हो जाएगा तो उस वक्त भी घरों से बाहर निकलेंगे। साहिबो, ये 30%, 40%, 50, 60, 70% जितनी भी चीज़ें हुई, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और आप ये मनाजर जो हैं सारे के सारे इस वीडियो के साथ आप देख रहे हैं, और अब पता चला कि 8 फरवरी को ये जो प्लान था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, वो कामयाब हो चुका है। वहीं पे जो अगला मंसूबा है रमज़ान के बाद, ईद के बाद, वो इससे बड़ा होगा और चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। और कल इमरान खान साहब के केसों की समाअत भी है, तो देखते हैं कि कौन लचक खाता है, कौन क्या करता है, कौन किस तरफ जाता है। लेकिन ये तय हुआ कि लोग आज भी इमरान खान साहब के साथ हैं, और ये ताकतवरों को भी पता है। लेकिन आप खान के साथ तो रहेंगे, लेकिन दूसरे लोग जो हैं उनसे धोखा मत खाइएगा, चूँकि दूसरे लोगों के इस वक्त हाथ पाँव जो हैं वो फूल चुके हैं, वो हाथ पाँव मार रहे हैं। क्या किया जाए, लोगों को मारें, लोगों को पकड़ें, किस तरफ चीज़ें जाएं। इमरान खान की आवाज़ के ऊपर वो जेल में बैठा है, फिर भी लोग लब्बैक कह रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है साहिबो? देखिए, इसकी वजह यह है कि इमरान खान की जो कैद है उसने रंग लाया है।
قید اس طریقے سے کہ وہ بیمار نہیں ہوا، اس کے پلیٹلیٹس کم نہیں ہوئے، آنکھ کا مسئلہ ہوا تو خود ہی انہوں نے خبریں چلائی. خان نے اف تک نہیں کیا. خان نے یہ نہیں کہا کہ میں اسپتال جانا چاہ رہا ہوں، بیرونی دنیا میں جانا چاہ رہا ہوں. لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ لیڈر، یہ عمران خان، یہ ہیرو تھا، اس کے پاس ہیرو کا ٹائٹل ہے. وہ تو ہیرو کا ٹائٹل دنیا کا کوئی مائیکل لال نہیں چھین سکتا. لیکن عمران خان جو ہماری خاطر تکلیفیں برداشت کر گیا، ساری چیزیں ہو گئی، ہم اس کے ساتھ کیوں نہ کھڑے ہوں. یہ شخص اچھا تھا، یہ شخص اچھا ہے، یہ ملک، قوم اور مذہب کے بارے میں بہتر چیزیں کرنا چاہ رہا ہے. اس کے خلاف رجیم چینج ہوئی اور جب یہ قیام کیا عمران خان نے تو عوام نے بھی اس کے ساتھ قیام کیا. صاحبو، ہم بہت نکتہ چینی کرتے ہیں، بلوچستان کے لوگ ایسے ہیں، سندھ کے ایسے ہیں، پنجابی باہر نہیں نکلتے، فلاں چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، یہ جو پاکستانی لوگ ہیں یہ اپنے وطن سے، یہ اچھے لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. آج فوج کے خلاف نفرت ہے نا، جو بھی چیزیں ہوئی آپ دیکھ لیجئے گا، کل کوئی جنگ ہو جائے، کوئی چیزیں ہو جائیں، یہ لوگ ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، یہ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے یہ جنگ کا معاملہ ہے، پہلے ہم اس کو نپٹا لیں بھارت کے ساتھ، بعد میں آپس کی جو چیزیں ہیں ان کو کر لیں گے. لیکن یہی بات ان طاقتوروں کو، ان فوجیوں کو، ان لوگوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم عوام جس کو پسند کرتے ہیں اسے ناپسند کر رہے ہیں. جسے عوام ووٹ دے رہے ہیں ہم ان کا ووٹ چوری کر رہے ہیں. جس کو عوام اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے اس کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے. جنہیں لوگ جیلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں انہیں ہم نے اقتدار کے بڑے بڑے جو منصب ہیں اس کے اوپر بٹھایا ہوا ہے. تو لہٰذا عوام بڑے سمجھدار ہیں. یہ جین زی کا دور ہے. اس دور میں لوگ جو ہیں وہ بھلے اف نہ کریں لیکن دل میں تو محسوس کر رہے ہیں نا کہ یہ غلط بات ہے اور یہ لوگ غلط کر رہے ہیں. صاحب، اس پچھلے عرصے میں جب سے الیکشن چوری ہوا، جب سے خان صاحب جیل میں گئے، یہ صدیق جان کہتے ہیں نا کہ آنکھوں کا آپریشن کر دیا عمران خان صاحب نے پوری قوم کا. یاد رکھیے گا، یہ نظام بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے، ننگا ہو چکا ہے، ڈائیگنوز ہو چکا ہے. اس کی دوائی صاحب وہ آپ کے پاس ہے. یہ جو عوام ہے نا، آپ ان کو دوائی دیں، میڈیسن دیں، پھر آپ نے ان کو ٹھیک کرنا ہے. بصورت دیگر انہیں اپنے آپ کو بچانے کے لالے پڑے ہیں. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان جو جیل میں قیدی ہے وہ جیتے گا یا اسٹیبلشمنٹ جیتے گی. یہ فیصلہ، یہ چیزیں عوام جنہوں نے آج عمران خان کا ساتھ دیتے ہوئے دکانیں بند رکھی اور ٹریفک بند رکھی ہے، آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. آپ جنگ ضرور جیتیں گے. وہ کہتے ہیں نا، دیر ہے اندھیر نہیں، لیکن وہ وقت کب آئے گا. یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ ٹول ہیں جن کو آپ اپنا کے یہ احساس دلاتے رہیں گے کہ آپ کس کے خلاف ہیں، کس کے ساتھ ہیں. تو انہیں بھی پتہ چلے گا، آپ کو بھی پتہ چلے گا. آپ کے اندر بس یونٹی پیدا ہونی چاہیے، باقی چیزیں ہو ہی جائیں گی. آج میں نے بڑا مختصر صرف اس چیز کے اوپر بات کی ہے. یہ جو 8 فروری کی کال تھی، خاص کر آپ کو یہ جو ویژلز تھے ساتھ میں ویڈیو تصاویر، یہ آپ کو دکھانی تھی. تو آپ نے کس کس جگہ کے اوپر شٹر بند رکھا اپنی دکان کا، آپ نے کس کس جگہ کے اوپر آپ کی گاڑی تھی، آپ اس کو لے کے سڑک پہ نہیں آئے، آپ نے کس جگہ سے گھر کے گلی محلوں میں جو ہیں وہ خاموشی سے باہر نکلے ہیں، کس جگہ کے اوپر آج رات کو آپ جو ہے وہ شمع روشن کر کے باہر نکلیں گے، ضرور بتائیے گا. لیکن آج کا کامیاب دن ہے. وہیں پہ صاحبو یہ جو آزاد ڈیجیٹل ہے نا، پختون ڈیجیٹل ہے، پھر یہ کشمیر ڈیجیٹل ہے، یہ سب بکواس نامے ہیں. معذرت کے ساتھ، میرے بڑے بڑے اچھے جاننے والے لوگ اس میں کام کرتے ہیں. یہ سب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، انہوں نے بنائے ہیں، اس کے اوپر پیسہ لگایا ہے. ان کی کسی خبر کے اوپر آپ نے غور نہیں کرنا. ان کی پلیٹ فارم کے اوپر آنے والی کوئی بات آپ نے نہیں دیکھنی. یہ سب کے سب مجھے کو حلف دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے ہیں. پختون ڈیجیٹل، آزاد ڈیجیٹل، کشمیر ڈیجیٹل، اس کے پیچھے کون ہے میں ان لوگوں کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہ رہا. یعنی کہ مورے کون ہے پیچھے، تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، آگے اس کو چلا کون رہا ہے. ان کے اوپر آنے والی کسی خبر کو جو ہے وہ توجہ نہیں دینی. اور میں چاہوں گا کہ پی ٹی آئی والے بعض لوگ بھی میں نے دیکھا آزاد ڈیجیٹل اور باقی جگہوں کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. اگنور کریں ان لوگوں کو، یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو ہیر پھیر بنا کے پیش کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ سب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اربوں روپے لگا کے بنائے ہیں تاکہ یہ جو بیانیہ نہیں بنا سکے، ان پلیٹ فارم کے ذریعے بیانیہ بنا سکیں. بیانیہ وہی ہوتا ہے جو یہاں سے ہوتا ہے. یہ زبان سے یہ ہیر پھیر کر کے، یہ جعلی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کریٹ کر کے بیانیہ نہیں بنتا. اگر بیانیہ بنانا ہو تو آپ کھول دیجئے ایکس کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر کمنٹ کرنے کا جواز دے دیجئے، یوٹیوب پہ دے دیجئے. میں ڈی جی ایس پی آر سے کہہ رہا ہوں، وہ جو ان کے پیجز ہیں، لگ پتہ جائے گا، وہاں سروے کروا لیں، اپنے حق میں کروا لیں. بلکہ آپ یہ لکھ دیں کہ آپ مودی کو ووٹ دیں گے یا فلاں کو ووٹ دیں گے، لگ پتہ جائے گا آپ کو. چھوڑیں عمران خان کو اور باقی لوگوں کو. اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لیجئے، دھمکیاں مت دیجئے، لوگوں کو مت ماریے، لوگوں کی بات محسوس کیجئے، ورنہ
بات دلی تک قندھار تک پہنچ جائے گی، وہاں سے جا کے پیچھے دیکھنا پڑے گا۔ لوگ بہت تپے ہوئے ہیں، لوگوں کو بہت دکھ ہے، افسوس ہے کہ ان کے لیڈر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی ذات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کی معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال ہر ظلم کے بعد کوئی اچھی بات بھی ہوتی ہے، بری باتوں میں سے اچھی باتیں بھی نکلتی ہیں، لیکن یہ جتنا ظلم ستم جبر یہ جو پچھلے چند سالوں میں ہوا ہے، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہوتا تو آپ کی آنکھوں کا آپریشن نہ ہوتا، آپ کی آنکھیں صحیح سے چیزوں کو دیکھ نہ پاتی، تو لہٰذا اس ظلم کے اوپر اس لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی، بیماری ڈائگنوز ہوگی۔ اب دیکھیں نا علامہ ناصر راجہ، دیکھیں محمود خان اچکزئی، کس عمر میں کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آ کے کھڑے ہوئے ہو۔ ٹھیک ہے ابھی اہل تشیع کے لوگوں کو مار دیا گیا، وہ اہل تشیع نہیں، وہ انسان تھے، وہ مسلمان تھے جن کو مارا گیا۔ وہاں پہ آئی جی وہ ٹیڑھی آنکھوں والا اسلام آباد والا لوگوں کو کہتا ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ اس بندے کی ہمت ہے، اس نے ننگی اور گندی گالیاں نہیں دی، اس نے کہا دفع ہو جو، ہم کیوں یہاں سے چلے جائیں، تم نے دہشت گردوں کو پالا ہے۔ ویل ڈن، اس بندے نے بالکل ٹھیک لفظ بولا کہ تم نے دہشت گردوں کو پالا، وہ وادی تیرا میں آپریشن کرنا چاہ رہے ہو، اسلام آباد دارالحکومت جو ہے وہاں پر تم سے سنبھالا نہیں جا رہا، اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، کوئٹہ تم سے سنبھالا نہیں جا رہا، بلکہ کوئٹہ کو چھوڑو، آپ اسلام آباد کے اندر لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکے۔ مسجد کے اندر کتنے بڑی تعداد میں لوگ مر گئے، شہید ہو گئے، لوگوں کی جان چلی گئی، لوگ زخمی ہو گئے، اور بات کرتے ہو وادی تیرا میں اور فلاں فلاں جگہ کے اوپر کریں گے۔ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے سرحدوں کے اوپر، آپ کا کنٹرول ہے عمران خان کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر، 9 مئی کو وجہ بنا کے سیاستدانوں کے اوپر۔ یہ نواز شریف لوگ، یہ زرداری لوگ اف تک نہیں کر سکتے آپ کی مرضی کے بغیر۔ وہ جو اف کرتا ہے آگے سے بولتا ہے، اس کو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے، تو بہرحال بات پھر وہیں جیل پہ چلی جاتی ہے۔ وہ جو جیل میں بیٹھا ہے اس کے پاس چابی ہے ان دہشت گردوں کو ختم کرنے کی، اس معیشت کو ٹھیک کرنے کی۔ آپ کے بس کی بات اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ عوام نہیں ہے۔ یہ عوام کو عمران خان کہے نا فوج اچھی، وہ کہیں گے سب ٹھیک، عمران خان کہے آپریشن کرنا ہے، کہیں گے بالکل کرو۔ تو لہٰذا عوام سے بڑی طاقت اللہ کی ذات کے بعد کوئی نہیں ہوتی۔ یہ کون سمجھائے گا آپ کو، کیسے سمجھیں گے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو بہرحال ویل ڈن، لوگوں نے 8 فروری کی کال کو کامیاب بنایا ہے، خاموش انقلاب لایا ہے۔ دوسرا تیسرا راؤنڈ بھی ہم دیکھیں گے، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ عمران خان جیل میں قید ہو کے بھی اس کی قید رنگ لے آئی ہے، اور مایوس نہیں ہونا، صبر تحمل سے کام لینا ہے، اور اپنا خیال رکھیے گا، جلد آپ سے پھر ملیں گے۔